بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر میں تھے، اور پھر وہ مبارک دن آ گیا 12 ربیع الاول پیر کے روز 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح کے وقت جناب آمنہ کی یہاں ولادت ہوئی، اور دنیا و آخرت کی برکتیں لے کر ایک سراپا نور بچہ دنیا میں تشریف لے آیا۔ آپ ہی پیغمبر آخر الزمان رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی روز صبح کے وقت مکہ سے سینکڑوں میل دور یثرب میں ایک یہودی عالم ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارنے لگا، اے یہودیو، اے گروہ یہود۔ یہودی یہ آواز سن کر وہاں جمع ہو گئے تو اس نے کہا، آج رات پیغمبر آخر الزمان احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی روز مکے میں ایک یہودی نے اپنے قریشی دوستوں سے پوچھا، قریشیوں، کیا آج تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریشیوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہودی نے جواب دیا، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ آج دنیا کی آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اب قریشیوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے ہاں پوتا ہوا ہے۔ قریشیوں نے اس یہودی کو بتلایا تو اس نے اگر آپ کی زیارت کی اور کہا، قریشیوں، تمہیں مبارک ہو، اس بچے سے تمہیں مشرق اور مغرب میں زبردست شہرت ملے گی۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، وہ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نے نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثنائے دربار میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک مشہور عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں ستیح کے پاس پہنچا تو ستیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے اسے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کی زلزلہ، آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوہ رواں ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے، ستیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کانگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں جو 4 سال ہی میں گزر گئی ہیں، باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی تو حضرت آمنہ نے عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر دی۔ عبد المطلب کو جیسے ہی پوتے کی خبر ملی وہ فوراً آئے اور آپ کو گود میں لے کر پیار کیا۔ پھر وہ آپ کو لے کر حرم میں گئے اور آپ کو گود میں لے کر بیت اللہ کا طواف کیا۔
ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس بچے کی حمد اور ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام کے رکھنے کی وجہ بنا، وہ یہ کہ عبد المطلب کے پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتہ پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ تعبیر بتانے والوں نے عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔